حدیث نمبر 151۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی۔ اس کی بعض آیتیں صاف واضح ہیں اور محکم ہے، اور یہاں تک تلاوت فرمائی، اور وعظ و نصیحت کو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عقل مند ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو دیکھے، جبکہ مسلم کی روایت میں ہے، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو مختلف معانی کی محتمل آیات تلاش کرتے ہیں، تو وہ ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ نے دلوں میں کجی رکھنے والے نام رکھا ہے، تو تم ان سے بچو۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 152۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، میں صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ راوی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آواز سنی جو کہ کسی آیت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہمارے پاس تشریف لائے۔ غصے کے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی قومیں کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 153۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے حق میں وہ مسلمان سب سے بڑا مجرم ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں اپنے نبی سے دریافت کیا جو پہلے حرام نہیں تھی، لیکن اس کے دریافت کرنے کی وجہ سے اسے حرام کر دیا گیا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 154۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری دور میں فریب کار جھوٹے لوگ ہوں گے۔ وہ تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے، پس اپنے آپ کو ان سے اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو تاکہ وہ تمہیں گمراہی اور فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 155۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اہل کتاب تورات عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے اور اہل اسلام کے لیے عربی زبان میں اس کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ تکذیب، بلکہ کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 156۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات تحقیق کیے بغیر بیان کر دے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 157۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے پہلے جس نبی کو مبعوث فرمایا تو اس نبی کے اس کی امت میں کچھ معاون اور کچھ عام ساتھی ہوتے ہیں، وہ اس کی سنت کو قبول کرتے اور اس کے حکم کی اتباع کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد برے جانشین آ جائیں گے، وہ ایسی باتیں کریں گے جس پر ان کا عمل نہیں ہوگا اور ایسے کام کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوگا۔ پس جو شخص اپنے ہاتھ کے ساتھ ان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، جو اپنی زبان کے ساتھ ان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، اور جو دل سے ان سے جہاد کرے گا تو وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 158۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دے تو اسے بھی اس ہدایت کی اتباع کرنے والوں کی مثل ثواب ملے گا،
اور یہ ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اور جو شخص کسی گمراہی کی طرف دعوت دے تو اسے بھی اس گمراہی کی اتباع کرنے والوں کی مثل گناہ ملے گا، اور یہ ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 159۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اجنبیت کے عالم میں شروع ہوا اور عنقریب اسی حالت میں لوٹ آئے گا جیسے شروع ہوا۔ پس اجنبیوں جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور اور آخری دور میں اسلام کا ساتھ دیا کے لیے خوشخبری ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 160۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایمان مدینہ کی طرف سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 161۔ ربیعہ جرشی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا گیا، آپ کی آنکھیں سوئی ہوئی ہوں، کسی اور طرف نہ دیکھے، آپ کے کان توجہ سے سنتے ہوں اور آپ کا دل سمجھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھیں سو گئی، میرے کان غور سے سنتے رہے اور میرا دل سمجھتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کہا گیا، کسی سردار نے کوئی گھر بنایا، اس میں دسترخوان لگایا اور کسی دعوت دینے والے کو بھیجا، پس جس شخص نے داعی کی دعوت کو قبول کر لیا وہ گھر میں داخل ہوا، کھانا کھایا اور وہ سردار اس سے خوش ہو گیا، اور جس شخص نے داعی کی دعوت قبول نہ کی تو وہ گھر میں داخل ہوا، نہ کھانا کھایا، اور سردار بھی اس پر ناراض ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سردار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہے، گھر سے مراد اسلام اور دسترخوان سے مراد جنت ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 162۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو اپنی مسند پر ٹیک لگائے ہوئے نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرا کوئی امر آئے جس کے متعلق میں نے حکم دیا ہو یا میں نے اسے منع کیا ہو تو وہ شخص یوں کہے، میں اسے نہیں جانتا، ہم نے جو کچھ اللہ کی کتاب میں پایا ہم اس کی اتباع کریں گے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 163۔ مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل عطا کی گئی ہے۔ سن لو، قریب ہے کہ کوئی شکم سیر شخص اپنی مسند پر یوں کہے، تم اس قرآن کو لازم پکڑو، پس تم جو چیز اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو اور تم جو چیز اس میں حرام پاؤ تو اسے حرام سمجھو۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ سن لو، پالتو گدھے، کچلی والے درندے اور ذمہ کی گری پڑی کوئی چیز الا یہ کہ وہ خود اس سے بے نیاز ہو جائے، تمہارے لیے حلال نہیں۔ اور جو شخص کسی قوم کی ہاں پڑاؤ ڈالے تو ان لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس کی ضیافت کرے، اور اگر وہ اس کی ضیافت نہ کرے تو پھر اسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ضیافت کے برابر ان سے وصول کرے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ دارمی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور اسی طرح ابن ماجہ نے۔ حدیث نمبر 164۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اپنی مسند پر ٹیک لگا کر یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے صرف وہی کچھ حرام قرار دیا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے؟ سن لو، اللہ کی قسم، میں نے بھی
کچھ چیزوں کے بارے میں حکم دیا ہے، واضح و نصیحت کی، اور کچھ چیزوں سے منع کیا، بلا شبہ وہ بھی قرآن کی مثل ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے حلال نہیں کیا کہ تم بلا اجازت اہل کتاب ذمیوں کے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اور جب تک وہ تمہیں جزیہ دیتے رہے۔ ان کی خواتین کو مارنا اور ان کے پھل کھانا تمہارے لیے حلال نہیں۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 165۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ نے اپنا رخ انور ہماری طرف کیا تو ایک بڑے بلیغ انداز میں ہمیں واضح و نصیحت فرمائی، جس سے آنکھیں اشکبار ہو گئی اور دل ڈر گئے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو الوداعی نصیحتیں معلوم ہوتی ہے، پس آپ ہمیں وصیت فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے، سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ امیر حبشی غلام ہو، کیونکہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، پس تم پر میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، پس تم اس سے تمسک اختیار کرو اور داڑھوں کے ساتھ اسے پکڑ لو، اور دین میں نئے کام جاری کرنے سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 166۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا، یہ اللہ کی راہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں بائیں کچھ خط کھینچے اور فرمایا، یہ اور راہیں ہیں، اور ان میں سے ہر راہ پر ایک شیطان ہے جو اس راہ کی طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ، یہ میری سیدھی راہ ہے، بس اس کی اتباع کرو۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 167۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع ہو جائے۔ امام بغوی نے شرح السنہ میں اسے روایت کیا ہے۔ امام نووی نے اربعین میں فرمایا، یہ حدیث صحیح ہے، اور ہم نے اسے کتاب الحجہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 168۔ بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری کسی ایسی سنت کا احیاء کیا جس سے میرے بعد ترک کر دیا گیا تو اسے بھی اس پر عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے بدعت و ضلالت کو جاری کیا جسے اللہ اور اس کے رسول پسند نہیں کرتے تو اسے بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور اس کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 169۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ نے یہ روایت کثیر بن عبداللہ بن عمر عن ابی عن جدی کے طریق سے بیان کیا ہے۔ اس کی سند ضعیف جداً ہے۔ حدیث نمبر 170۔ عمر بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین حجاز کی طرف اس طرح سمٹ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ جاتا ہے، اور دین حجاز میں اس طرح محفوظ ہوگا جس طرح پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لیتی ہے۔ بے شک دین کا آغاز اجنبیت کے عالم میں ہوا، اور وہ عنقریب اسی حالت میں لوٹ جائے گا جیسے شروع ہوا۔ ایسے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو میری
سنت کی اصلاح و احیا کریں گے جسے لوگوں نے میرے بعد خراب کر دیا ہوگا۔ اس کی سند ضعیف جداً ہے۔ حدیث نمبر 171۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایسا وقت آئے گا جیسے بنی اسرائیل پر آیا تھا، اور وہ مماثلت میں ایسے ہوگا جیسے جوتے کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے علانیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والا شخص ہوگا۔ بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ایک ملت کے سوا باقی سب جہنم میں ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ملت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 172۔ احمد اور ابو داود میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور عنقریب میری امت میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے، ان میں یہ بدعات اس طرح سرایت کر جائیں گی جس طرح باولی کتے کا اثر کٹے ہوئے شخص کے رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 173۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو، یا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور جو شخص جماعت سے جدا ہوا وہ جہنم میں الگ ڈالا جائے گا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 174۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواد اعظم بڑی جماعت کی اتباع کرو، کیونکہ جو الگ ہوا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ امام ابن ماجہ نے یہ حدیث انس سے روایت کی ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 175۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، بیٹا اگر تو صبح و شام اس حالت میں کر سکے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بدخواہی نہ ہو تو ایسا کر۔ پھر فرمایا، بیٹا یہ طرز عمل میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 176۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت پر عمل کیا تو اس کے لیے 100 شہید کا ثواب ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 177۔ جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، ہم یہود سے کچھ تعجب انگیز باتیں سنتے ہیں، کیا آپ اجازت مرحمت فرماتے ہیں کہ ہم ان میں سے بعض لکھ لیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم بھی یہود و نصارہ کی طرح اپنے دین کے بارے میں حیران ہو، جبکہ میں تمہارے پاس صاف اور واضح دین لے کر آیا ہوں؟ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے سوا کسی اور چیز کی اتباع جائز نہ ہوتی۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 178۔
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حلال کھایا سنت کے موافق عمل کیا اور لوگ اس کے شرانگیزوں سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول اس دور میں تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے بعد کے ادوار میں بھی ہوں گے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 179 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس دور میں ہو کہ تم میں سے جس نے احکام شرعیہ کے 10ویں حصے پر عمل نہ کیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ ان میں سے جس نے احکامات شرعیہ کے 10ویں حصے پر عمل کر لیا تو وہ نجات پا جائے گا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 180 ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم ہدایت یافتہ ہونے کے بعد گمراہی اختیار کر لیتی ہے تو باہمی نزاع ان کا شغل بن جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ وہ آپ سے یہ باتیں محض جھگڑا پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں بلکہ یہ لوگ ہے ہی جھگڑالو۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 181 انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالا کرو ورنہ اللہ بھی تمہیں مشقت میں ڈال دے گا، کیونکہ ایک قوم نے اپنے آپ پر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔ یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں میں یہ سختیاں انہی کی باقیات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کی تھی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 182 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن 5 امور کے متعلق نازل ہوا: حلال و حرام، محکم و متشابہ اور امثال۔ تم حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو، محکم پر عمل کرو اور متشابہ پر ایمان لاؤ، اور امثال پہلی امتوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ یہ مصابیح کے الفاظ ہیں۔ بیہقی نے شعب الایمان میں ان الفاظ سے نقل کیا ہے: حلال پر عمل کرو، حرام سے اجتناب کرو اور محکم کی اتباع کرو۔ اس کی سند ضعیف جداً ہے۔ حدیث نمبر 183 ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر 3 قسم کے ہے: ایک امر وہ ہے جس کی رشد و بلائی واضح ہے، پس اس کی اتباع کرو۔ ایک امر وہ ہے جس کی گمراہی واضح ہے، پس اس سے اجتناب کرو، اور ایک امر وہ ہے جس کے متعلق اختلاف کیا گیا ہے، پس اسے اللہ عز و جل کے سپرد کرو۔ اس کی سند ضعیف جداً ہے۔ حدیث نمبر 184 معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے، جیسے بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے۔ وہ الگ ہونے والی، دور جانے والے اور ایک جانب ہونے والی بکری کو پکڑتا ہے، پس تم گھاٹیوں الگ الگ ہونے سے بچو اور تم جماعت عامہ کو لازم پکڑ لو۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 185 ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جماعت سے بالشت برابر علیحدگی اختیار کی تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی یعنی پابندی اتار دی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر
186 مالک بن انس رحمۃ اللہ مرسل روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پس جب تک تم ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 187 غضیف بن حارث ثمالی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم بدعت ایجاد کرتی ہے تو اسی کی مثل سنت اٹھا لی جاتی ہے، پس سنت پر عمل کرنا بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 188 حسان رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، جب کوئی قوم اپنے دین میں کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو اللہ اس کی مثل ان کی سنت چھین لیتا ہے، پھر وہ اسے روز قیامت تک ان کی طرف نہیں لوٹاتا۔ اس کی سند صحیح ہے۔ ابراہیم بن میسرہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم و نصرت کی تو اس نے اسلام کے گرانے پر معاونت کی۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 190 ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کی پھر اس کے مطابق عمل کیا تو اللہ اس شخص کو دنیا میں گمراہی سے بچاتا ہے اور قیامت کے دن اسے حساب کی تکلیف سے بچائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی کتاب کی اقتداء کی تو وہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ ہوگا نہ تکلیف میں پڑے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 191 ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی کہ راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں دروازے کھلے ہوئے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ راستے کے سرے پر ایک دائی ہے، وہ کہہ رہا ہے، سیدھے چلتے جاؤ، ٹیڑھے مت ہونا، اور اس کے اوپر ایک اور دائی ہے۔ جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی چیز کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے، تم پر افسوس ہے، اسے مت کھولو، کیونکہ اگر تم نے اسے کھول دیا تو تم اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، راستہ اسلام ہے، کھلے ہوئے دروازے اللہ کی حرام کردہ اشیاء ہے، لٹکے ہوئے پردے اللہ کی حدود ہے، راستے کے سرے پر دائی قرآن ہے، اور اس کے اوپر جو دائی ہے وہ ہر مومن کے دل میں اللہ کا واعظ ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اس کی کوئی اصل نہیں۔ حدیث نمبر 192 امام احمد اور بیہقی نے شعب الایمان میں نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ سے اور اسی طرح امام ترمذی نے انہی سے روایت کیا ہے، البتہ انہوں نے اس سے مختصر روایت کیا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ یہ سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 193 ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو کوئی کسی شخص کی راہ اپنانا چاہے تو وہ ان اشخاص کی راہ اپنائے جو فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ زندہ شخص فتنے سے محفوظ نہیں رہا، اور وہ فوت شخص اشخاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے۔ وہ اس امت کے بہترین افراد تھے، وہ دل کے صاف، علم میں عمیق اور تکلف و تصنع میں بہت کم تھے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے
انہیں منتخب فرمایا، پس ان کی فضیلت کو پہچانو، ان کے آثار کی اتباع کرو اور ان کے اخلاق و کردار کو اپنانے کی مقدور بر کوشش کرو، کیونکہ وہ ہدایت مستقیم پر تھے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 194، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو تورات کا ایک نسخہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تورات کا نسخہ ہے۔ آپ خاموش رہے اور انہوں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدلنے لگا۔ ابوبکر نے فرمایا، گم کرنے والے تمہیں گم پائے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی طرف نہیں دیکھ رہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو فوراً کہا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ بھی تمہارے سامنے آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگو تو تم سیدھے راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر وہ زندہ ہوتے اور وہ میری نبوت کا زمانہ پا لیتے تو وہ بھی میری ہی اتباع کرتے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 195، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے، اور اللہ کا کلام ایک دوسرے کو منسوخ کر سکتا ہے۔ اس کی سند موضوع ہے۔ حدیث نمبر 196، ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری احادیث بھی ایک دوسرے کو منسوخ کر دیتی ہے، جس طرح قرآن کا بعض حصہ دوسرے حصے کو منسوخ کر دیتا ہے۔ اس کی سند ضعیف جداً منکر ہے۔ حدیث نمبر 197، ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو۔ اس نے حرمات کو حرام قرار دیا ہے، پس ان کے قریب نہ جاؤ، اور اللہ نے حدود متعین کی ہے، پس ان سے تجاوز نہ کرو، اور اس نے جانتے بوجھتے کچھ چیزوں سے سکوت فرمایا، پس ان کے متعلق بحث نہ کرو۔ مذکورہ تینوں احادیث کو دارقطنی نے بیان کیا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔